بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ منبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا محراب مسجد، یہ دونوں وہ جگہیں ہیں کہ جہاں سے سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے مکتب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دفاع کا۔ لہٰذا مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو سب سے اہم ہدف ہے وہ ہے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع۔ اب یہاں پر اس چیز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ اگر کوئی شخص عیسائی سے مسلمان ہو اور پھر وہ پبلک میں آ کر یا قرآن کے بارے میں شک ڈالے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اگر کوئی شخص غیر شیعہ ہو اور شیعہ ہونے کے بعد اگر شیعوں سے ریلیٹڈ موضوعات کو ہمیشہ ایک نیگیٹو انداز سے ڈسکس کرے اور لوگوں کو مشکوک بنائے، تو یہاں پر ذمہ داری ہے مومنین کی کہ ہر ایسے فرد کے بارے میں ڈسکس کیا جائے کہ پہلے یہ کس دین میں تھا اور یا کس مذہب میں تھا۔ اب جب یہ مسلمان ہو گیا ہے عیسائی سے، تو یہ بتائے کہ کیوں مسلمان ہوا۔ اگر اسے خدشات تھے تو اس کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس کو کچھ سوالات پوچھنے ہیں تو عام جاہل پبلک سے نہ پوچھے، جا کے علماء سے پوچھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آیا ہو کسی اور مذہب سے، پیدا ہوا ہو کسی اور مذہب اور گھرانے میں، بعد میں وہ شیعہ ہو جائے تو جو بھی ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو لگاتار کہ جس سے قوم میں اختلاف اور کنفیوژنز ہو رہے ہوں، تو یہاں پر ذمہ داری ہے سب سے پہلے علماء کی کہ وہ ان باطل نظریات کو کہ جو اس شخص کے ذریعے سے بیان ہو رہے ہوں ان کو رد کرے۔ ہم ایسے افراد کو یہ نہیں کہتے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن ان کے غلط نظریات پر اٹیک کیا جائے اور پبلک کو بھی آگاہ کیا جائے۔ اب جو ہم موضوع ڈسکس کرنے والے ہیں وہ لاہور کے ایک مدرسے کے بانی اور منتظم کے حوالے سے ہے، یعنی آغا جواد نقوی۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ مذہب حق اہل بیت میں اختلاف کا سبب نہ بنے، اور اگر یہاں سے وہ مطمئن نہیں ہیں تو جس خاندان میں اور مکتب میں پیدا ہوئے تھے بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیں، اور اگر سوال ہوں یا نظریات ہوں تو عام اور سادہ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کبھی ان کی جانب سے عصمت انبیاء پر حملہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ آپ تمام علماء، خصوصاً علماء امامیہ زیادہ اس مسئلے پہ، علماء علیہ سنت کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن علماء امامیہ نے، تمام علماء نے اس مسئلے میں سب نے متفقاً کہا ہے کہ نہیں کیے۔ قرآن کہہ رہے کیے۔ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے وہ شجرہ کھا کر، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیے۔ یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کبھی اور بعض مسلمات شیعہ میں یہ رخنہ ڈالتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حوض علمیہ پر حملہ ہو رہا ہے، درس خارج پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ دینی کتابیں ایسی ہیں، نصاب کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، تمام علوم کی ایسی کتاب، مثلا پہلی کتاب طالب علم پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مصنف کی پڑھتا ہے، اور دوسرے مصنف نے پہلی کتاب کے سب مطالب کو رد کر دیا، کہا یہ سب باطل ہیں جو آپ نے پہلے کلاس میں پڑھا ہے، یہ سب غلط ہے۔ پھر اس کو پڑھ کے تیسری نصاب میں جاتے ہیں، تیسری کلاس میں وہ تیسری والا اس کے سارے مطالب کو کہتا ہے یہ کالعدم ہے، سارے باطل ہیں، یہ غلط ہے۔ بھائی ایک سیدھی سی کتاب بناؤ جس کے اندر یقینی مسلمات بیان کرو۔ یہ اگر باطل بات ہے نصاب میں لاؤ ہی نہیں اس کو، اگر سست بات ہے نصاب میں لاؤ ہی نہیں اس کو، یقینی بات لاؤ، تاکہ طالب علم جو پڑھ رہا ہے اس کی شخصیت یقینی وثوق کے ساتھ بنتی جائے، تردید ختم ہو اس کے اندر، پختگی اس کے اندر پیدا ہو
یہ تو تردید پہ تردید آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. اور آخری جو درس ہے وہ تو سب کے اوپر سواگا پھیر دیتے ہیں. آخر میں درس خارج جو ہوتا ہے اس میں تمام علوم کا لدم قرار دیے جاتے ہیں. کوئی شخصیات سارے قول باطل، صرف آغا صاحب کی بات درست ہے جو درس پڑھا رہے ہیں. ان کے نظریے کے سامنے سارے نظریات باطل، اور وہ بھی نہایت غلیظ قسم کے باطل ہیں یہ سارے. ظاہر ہے اس طرح تعلیم اگر دیں گے ہم تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کبھی بھی وثوق و یقین کی صورت میں نہیں نکلتا. اس کا اثر ہوتا ہے. جدلیاتی تعلیم کا نتیجہ جدلی ذہن اور جدلی شخصیت بنتی ہے. سیاست کا ایسے اثر ہوتا ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ انبیاء کے مذہب پر نہیں ہوتے، اللہ کے دین پر نہیں ہوتے، بادشاہوں کے، حکومتوں کے اور حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوبندی عالم اگر اسرائیل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ آغا رفسنجانی کو اس میں ملوث کر رہے ہیں کہ یہ وہ پہلے کر چکے ہیں، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ بات پہلی دفعہ شیرانی صاحب نے نہیں کی، اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور شیرانی صاحب سے بڑے رینک کے عالم نے یہ بات کی ہے. اور زیادہ افسوسناک ہے کہ وہ عالم بھی شیعہ عالم گزرے ہیں، اور وہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ ایران کے سابقہ صدر پریزیڈنٹ رفسنجانی، علی اکبر رفسنجانی نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل قومی مسئلہ ہے، اسرائیل عربی مسئلہ ہے. جب عربوں نے ان سے صلح کر لیا تو ہمیں کیا، ہم اپنی جنگ اسرائیل، چونکہ ایران کا سارا مسئلہ ہی اسرائیل کی وجہ سے ہے. ایران اسرائیل مخالف ہے اور امریکہ اسرائیل دوست ہے. ایران جتنی سزا بھگت رہا ہے سب اسرائیل مخالفت کی وجہ سے ہے. اب آپ یہ دیکھیں لب و لہجہ ان کا کیا ہے کہ شیرانی صاحب نے اگر اسرائیل کے فیور میں بات کی تو آپ اس بات کو کنڈیم کریں. آپ کو آغا رفسنجانی کا موضوع لانے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ آپ نے ان پر جھوٹ بولا. یہ والا کام صرف وہ کر سکتا ہے کہ جو آغا شیرانی کے مذہب یا مکتب میں ہو، کیونکہ اس کا یہ لب و لہجہ ہوگا کہ تم اگر ہمارے ایک دیوبندی عالم کا یہ موضوع بیان کر رہے ہو تو یہ تو پہلے سے جو ہے وہ تمہارے شیعہ کر چکا ہے ایسا، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی آغا رفسنجانی نے. تو کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظریات میں ایک اختلاف کا سبب بن رہے ہیں، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرجعیت پہ حملے کا سبب بنے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ولی فقی کے فتاوی کے مقابل اپنے فتوے بیان کرتے ہیں، جبکہ عالم کی موجودگی میں فتویٰ بیان کرنا عام پبلک کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ دوسرے لوگوں کے لیے غیر عالم چہ جائے کہ اجتہاد بھی ثابت نہ ہو اس کے مسئلے پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. پھر یہ کہ جو درس خارج والی باتیں ہیں، بقول آپ کے درس خارج تو بیکار تھا ایران میں، تو آپ نے تو اس کا مطلب ہے درس خارج پڑھا ہی نہیں. بس اگر درس خارج دینا تھا تو نجف یا قم میں جاتے، کیونکہ درس خارج کا حق یہ ہوتا ہے کہ 10 15 20 سال پڑھے ہوئے لوگ کہ جو خود درس خارج کے لیول کے ہوں وہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ کہاں بات میں جھول ہے یا پرابلم ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے درس خارج نہیں ہوتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے، کیونکہ اس وقت ہم ڈسکس کریں گے فقط اسرائیل کے حوالے سے جو ان کے بعض نظریات ہیں، جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم کو مشوش کر رہے ہیں. ہر وہ شخص ہمارے علماء اور خطبہ اور ذاکرین اور مجالس کی برکت سے یہ جانتا ہے کہ جنگوں میں کچھ منافقین تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ڈرا رہے تھے، اور ہر مومن یہ جانتا ہے کہ جنگوں میں مسلمانوں کے مورل کو ڈاؤن کرنا یہ گناہ ہے، اور بعض لوگ یہ کرتے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی تو یہ فرماتے ہیں، جبکہ ایران نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا، اپنی اقتصادیات کو داؤ پہ لگا دیا، اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، پوری دنیا سے ٹکر لی، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ ایک آواز اٹھا کرتی تھی لیکن اب تو وہ بھی نہیں اٹھتی. ملاحظہ فرمائیے. پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ کہیں بھی نہیں اٹھاتا. پہلے ایران سے ایک آواز اٹھا کرتی تھی، اب وہاں سے بھی کوئی کھل کے آواز نہیں اٹھتی. اب انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ایسا کام کیا کہ ایران میں بھی اس موضوع پر مذمت ہو رہی ہے ایک شخص کے بیان پر، کیونکہ وہ بیان انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے دیا تھا کہ تم لوگوں نے ملک کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے.
ایران کے سابقہ انٹیلیجنس وزیر نے علی یونسی، جو محمد خاتمی صدر خاتمی کے زمانے میں ایران کے انٹیلیجنس کے مرکزی کردار تھے، منسٹر رہ چکے ہیں ان کی حکومت میں، انہوں نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد ایران میں اتنا نفوذ کر چکی ہے کہ اب ایٹمی تنصیبات تو خطرے میں ہیں ہی، ایران کا کوئی مسئول بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، ان سب کو اپنی جان کا حفاظت کرنی پڑے گی۔ ابھی اسرائیل اتنا ایرانی سسٹم میں گھس گیا ہے۔ یہ بات پہلے محمود احمدی نژاد نے کی تھی، اور اب سابقہ وزیر اطلاعات، وزیر انٹیلیجنس نے کی ہے کہ ایران کے اندر اتنا نفوذ اسرائیل کا ہو چکا ہے، ہر ادارے میں، حساس ترین جگہوں پر، ایٹمی تنصیبات میں، اسلحے کے اوپر اور اداروں کے اندر۔ اور یہ بہت خوفناک خبر ہے، بہت بڑی وارننگ ہے، جو پہلے سے اس کے نمون اشارے مل رہے تھے، ایٹمی جوہری سائنسدانوں کا قتل اور ملکی حساس تنصیبات میں آگ لگنا، جہازوں کو آگ لگنا، کشتیوں کا ڈوب جانا، ناگہان ان کے گوداموں میں آگ بھڑک اٹھنا، یہ سب۔ اور اسرائیل کا سابقہ جو وزیر اطلاعات ہے، انٹیلیجنس کا وزیر، اس نے اپنی وزارت کے آخری دن یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے اندر کہاں تک گھس چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ مجھ سے ایران کے تہران کے بارے میں کوئی ڈیٹیل معلوم کر لیں، کوئی گلی پوچھ لیں، کوئی ادارہ پوچھ لیں، کوئی معلومات لیں، میں آپ کو ایرانیوں سے زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں۔ یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابقہ وزیر نے یہ بیان دیا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب تو آغا جواد نقوی کی ایک تھیوری ہے کہ جو بالکل غلط ہے، کہ جو بھی سیاسی اختلاف رکھتا ہو ایران کے کسی مسئول سے تو اس کے اعمال ہبت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ 10ویں اور 15ویں درجے کے جاہل قسم کے صحافیوں کے جاہلانہ اور مغالطے والے نظریات ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کی پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، تو یہاں پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے حکم بیان کرنے میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس میں ائمہ معصومین شامل ہو جائیں گے، یعنی ان سے پہلے ہم کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کسی بھی مجتہد یا مرجع کے سیاسی مسائل سے یہ موضوع ریلیٹڈ نہیں ہے۔ پھر جو ہبت اعمال والی بات ہے وہ تو اگلی آیت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں بات کرتے ہیں یا اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کرتے ہیں۔ تو وہ افراد کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محفل سے نکالا قوموا انی کہہ کے، ان کا تو آپ ماشاءاللہ ذکر ہی نہیں کرتے، تو اعمال تو ان کے ہبت ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہی کی تھیوری کے مطابق کہ جہاں آپ نے بعض کے نام بھی لیے، مثال کے طور پر احمدی نژاد، بقول آپ کے ان کے اعمال ہبت ہو گئے، اور آغا خاتمی اور آغا روحانی کے جو وزیر یونسی ہیں، یہ سب لوگ بھی انہی میں سے ہیں کہ جن کے اعمال ہبت ہو گئے، اور پھر آپ دلیل لا رہے ہیں کس کی؟ اسرائیل کے سابقہ انٹیلیجنس منسٹر کی۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان ملک مرکز تشیع کے خلاف پہلے 2 افراد وہ ہیں کہ جن کے اعمال ہبت ہو چکے ہیں، ان کی بات تو قابل قبول نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ تو کبھی آپ توہین کر دیتے ہیں بڑے آرام سے آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی کی، اگر ان کی توہین آپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے، آپ کے نظریات کو ضرور غلط ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ آغا محمد علی دست غیب کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں، کبھی آپ آیت اللہ یوسف ثانی کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں، تو کبھی آپ اسد اللہ بیات کو اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیں۔ تو ہم تو آپ کو ایجنٹ بھی نہیں کہہ رہے،
صرف یہ شک کر رہے ہیں کہ لگتا ہے آپ ابھی اسی مکتب پر باقی ہیں، اسی مذہب پر باقی ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے تھے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اب تک شیعہ نہیں ہوئے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں یہ محسوس کیا جائے کہ کوئی شخص کسی اور مذہب یا دین سے آ کر نئے مذہب یا دین میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے اور لوگوں کے درمیان ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر عقل کا حکم یہ ہے کہ یہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ان 3 افراد سے آپ نے یہ موضوع لیا اور پاکستان میں ان بچوں کے سامنے کہ جن کو آپ میڈیا بھی نہیں دیکھنے دیتے، جو لوگ اس مدرسے میں ہیں، ان کے والدین کو چاہیے کہ یہاں سے اپنے بچوں کو نکالیں یا کم سے کم اپنے پاس بلایا کریں۔ یہ جو ان کو بالکل بند کر کے رکھا ہوا ہے سالوں سے، یا ملنے نہیں دیتے یا دنیا سے آشنا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ بتایا جائے کہ اس وقت کوئی بھی عقل کل نہیں ہے سوائے ان کے، اور پھر ان بچوں کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں میڈیا پر لا کر، کمنٹس دکھائے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کی نیگیٹو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ان کو پازیٹیو بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ساری دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، تاکہ جب یہ 4-5 سال بعد قید سے نکلیں، اس کنویں سے نکلیں، تو پھر ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہو۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس وقت پورا تہران یا ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، کل تک ایران دعوے کرتا تھا ہم ختم کر دیں گے، آج اسرائیل دعوے کر رہا ہے، ساری لیڈرشپ خطرے میں ہے، تہران کی گلیاں جو ہیں وہ اسرائیل اس سے آشنا ہے، ہر جگہ رسوخ کر چکا ہے، ہر ادارے میں رسوخ کر چکا ہے، حساس اداروں میں رسوخ کر چکا ہے۔ ہر مومن یہ جانتا ہے کہ جنگ کے زمانے میں دشمنوں کی تعریف کرنا اور مسلمانوں کے مورل کو ڈاؤن کرنا یہ ایک بدترین گناہ ہے۔ تو گو کہ ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ علماء بھی پریشان ہیں، مومنین بھی پریشان ہیں، اور ہمیں بھی احساس ہوا کہ ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا ایسا موضوع ہوتا ہے جس سے قوم کا مورل ڈاؤن ہو۔ اب کیونکہ قوم ہماری انقلاب سے بھی وابستہ ہے، عزاداری سے بھی وابستہ ہے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری پر اٹیک، کبھی انقلاب پر اٹیک، تو ایسے حال میں بلا شک ہمیں حق ہے کہ اپنے مذہب اور مکتب کا دفاع کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ابھی تک شیعہ نہیں ہوئے، ہم ابھی بھی ماننے کو تیار ہیں، لیکن اس شرط کے بعد کہ آپ شیعوں میں کسی قسم کا اختلاف نہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے ہم تو کہیں گے کہ اگر آپ کو ثابت کرنا ہے تو وہ کتابیں جو مذہب حق اہل بیت کے خلاف لکھی گئیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ابقات الانوار چھپوائیں، اسی طریقے سے الغدیر چھپوائیں، اور وہ کتابیں جو پاکستان میں لکھی گئیں ان کا جواب دیں، جیسے کہ آپ کے استاد محترم زاہد الراشدی صاحب کے والد نے کتاب لکھی شیعوں کی تکفیر پر، اس کا جواب دیں۔ ان کو بلا کر بٹھانے سے اتحاد نہیں ہوتا، وہ تو اپنی ویب سائٹ پر آپ کو کافر لکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں یعنی ہمیں۔ تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ان کا جواب دیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم آنے سے پہلے اس طرح سے آپ اور آپ کی یہ پوری ٹیم سوشل میڈیا پر مومنین کو بعض نادان قسم کے ذاکرین کے کسی بھی ایک پرابلم کو اچھالنے کے ذریعے سے قوم کو مصروف کر دیتی ہے، اور پھر ایک مغالطے کے ذریعے سے اپنی جانب دعوت دی جاتی ہے کہ جی ہم حق پر ہیں، اور انہی مغالطوں میں سے مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پیسے نہیں لے رہے، بالآخر یہ سب کچھ جو آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ جو آپ کے اساتید مدرسے میں ہیں کہ جن کو واقعاً شرم آنا چاہیے کہ وہ فقط رہنے کے لیے اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے غلط نظریات کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ جس منبر سے بھی غلط بات ہو تو علمی طریقے سے اس کی مخالفت کریں، ہاں مار پیٹ شور شرابہ نہ ہو، اور اگر کسی کی بات کو غلط بھی ثابت کرنا ہو تو علمی طریقے سے ثابت کیا جائے، اور اگر غلط بات سے روکنا ہو تو صلوات اور نعرے حیدری سے زیادہ گفتگو آگے نہیں جانی چاہیے، اور کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی نہ مارا جائے نہ پیٹا جائے، ہاں پہلے سے انفارم کر دیا جائے۔ ہماری درخواست مومنین سے کہ اس مدرسے کے طالبات ہوں یا طالب علم ہوں یا علماء ہوں، جو بھی مجالس کے لیے آئیں تو ان سے سب سے پہلے سوال کریں کہ عصمت حضرت آدم کے بارے میں جو ان کے مدیر نے گفتگو کی اس کو کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اصول دین کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ کنڈیم کریں
تو پھر ان سے آگے بات کی جائے، حضرت مختار کا موضوع ہو، دیگر موضوعات ہو. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم تو اخلاقی موضوعات بیان کرنے آئے ہیں، تو ان سے واضح کہا جائے کہ پہلے اصول دین اور پھر فروع دین، اس کے بعد نوبت آتی ہے کسی اور چیز کی. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومن و مومنات کو مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کے خلاف جہاں سے جس قسم کی بھی سازش ہو رہی ہے اس کو ناکام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.